میرا موضوع جو ہے بنیادی طور پر روحانیت ہے، اور روحانیت یعنی سائنسی نقطۂ نظر سے روحانیت کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ سائنسی اعتبار سے بھی اس کا ثبوت فراہم ہو اور قرآن پاک کی آیتوں سے بھی اس کا ثبوت فراہم ہو۔ جی تو جتنے بھی میں نے کتابیں لکھی وہ اس کا جو محور اگر آپ ویسے تو میں نے مختلف عنوانات پہ کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 12 کتابیں لکھی ہیں، جی لیکن اس کا لب لباب وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دراصل گوشت پوش کا جسم نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ ایک روح ہے، اور جب تک اس کے اندر روح رہتی ہے گوشت پوش کا جسم حرکت کرتا رہتا ہے، اور جب روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس جسم کی حیثیت ایک لاش اور ڈیڈ باڈی کے علاوہ کچھ نہیں رہتی۔ جی تو میں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کو اپنی اصل سے، اپنی روح سے واقف ہونا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان کے، کیونکہ آخری کتاب قرآن مسلمانوں کے پاس ہے، تو روحانی نقطۂ نظر سے قرآن میں وہ سائنسی فارمولے ایجاد کرنے چاہیے قرآن سے لے کر جو اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کی بھلائی کے لیے کتاب میں نازل کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو، آسمان کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا سب انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو محکوم بنانے کے لیے، اس سے نئی نئی ایجاد کرنے کے لیے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ میری تمام کتابوں کا موضوع روحانیت ہے، اس میں ایک کتاب ٹیلی پیتھی بھی ہے، جی تو جی ٹیلی پیتھی کا تعلق بھی ماورائے دنیا سے یا کسی نہ کسی طرح روحانیت سے ہے۔ یعنی انتقال افکار، تو انتقال افکار ٹیلی پیتھی، اس پہ آپ نے کتاب لکھی، اس سلسلے میں آپ کے شاگرد بھی بہت سے ہیں، یہ تعلیم آپ ان کو کیسے دیتے ہیں؟ خطوط کے ذریعہ سے، یا آپ نے اس کے لیے کوئی اکیڈمی وغیرہ قائم کی ہے؟ ہم نے اصل میں ایک سلسلہ کیا ہے کہ میڈیٹیشن ہال یا مراقبہ ہال کے نام سے جگہ جگہ سینٹر کھولے ہیں۔ جی تو اس وقت ساری دنیا میں یہ برطانیہ کے شمولیت کے ساتھ ہمارے 23 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کا بھی حل پیش کرتے ہیں، جی جی اس میں ٹیلی پیتھی کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس میں آسمانی کتابوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، جی اس میں ہم کلر تھراپی کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب کلر تھراپی کے اوپر بھی لکھی ہے، رنگ جی۔ روشنی سے علاج۔ تو یہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں ساری دنیا سے ہر ماہ 7,000 خطوط آتے ہیں، 7,000 خطوط ہر مہینے ہمارے جی یہاں جی۔ آتے ہیں، اور یہ ہم سب کو جواب دیتے ہیں، اور اس میں ہماری جو یہ سروس ہے فری سروس ہے، کسی قسم کی فیس وغیرہ ہم نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ایک دنیا میں ایک ادارہ ایسا بھی ہے کہ جس کے پیش نظر صرف مادی مفاد نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ خوب خواہش صاحب، تھوڑی دیر کے لیے ہم کمرشل بریک۔ مراقبے کی اہمیت مذہبی حوالے سے اتنی ہے جی کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں جی جی تو انہوں نے کسی نہ کسی عنوان سے مراقبہ کیا ہے۔ جی اصل میں مراقبے کی تعریف ہے کنسنٹریشن، جی ہاں کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر لینا۔ جی تو اب ذہن کو مرکوز ایک تو طریقہ یہی ہے جیسے آپ نے یوگا کا دیکھا ہے جی کہ ایک مخصوص نشست سے آدمی بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے، سانس کو ایک معمول کے مطابق جی آہستہ آہستہ لے، پھر اس میں سانس کی بے شمار مشقیں بھی ہیں، اس میں الگ الگ نشستیں بھی ہیں۔ جی لیکن جب ہم مذہبی کتابوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ پیغمبروں نے کسی نہ کسی عنوان سے کنسنٹریشن کیا ہے۔ جی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن 40 رات رہے، جی تو انہوں نے وہاں کنسنٹریشن کیا اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ ہو، اور نتیجے میں کتاب تورات نازل ہوئی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو انہوں نے غار حرا میں مراقبہ کیا، جی کافی عرصے تک مراقبہ کیا، جی اور سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ غار حرا میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے
اور وہیں پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ مراقبہ جو ہے، میڈیٹیشن، دراصل کنسنٹریشن ہے۔ کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز اس طرح کر دیا جائے کہ یہ جو مادی خیالات ہیں ان سے آدمی عارضی طور پر نجات حاصل کر لے۔ جب مختصر یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر 3 روحیں کام کرتی ہیں، یہ 3 انرجیز کام کرتی ہیں۔ ایک کا نام روح انسانی ہے، ایک کا نام روح حیوانی ہے، اور ایک کا نام روح اعظم ہے۔ تو روح انسانی جو ہے یہ مادی دنیا کو فیڈ کرتی ہے، اور روح انسانی جو ہے یہ انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار کرتی ہے جس سے انسان اس دنیا سے نکل کر ماورائی دنیا یعنی آسمانوں کی دنیا میں سیر کر سکتا ہے۔ تیسری جو روح اعظم ہے، وہ روح اعظم جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے انوار کا ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عارف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں روحیں جو ہیں انسان کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ان روحوں سے استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے، اور ہر انسان کے اندر صلاحیت بھی پیدا کی ہے۔ اب یہ کہ ان روحوں سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے، اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن مذاہب میں مختلف حوالے سے کی جاتی ہے۔ آپ خوابوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ کس حوالے سے ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر جو ہوتی ہے آیا وہ ہمارا لاشعور ہمیں پہلے سے متنبع کرتا ہے، یا ایک جو دنیا چل رہی ہے ایک سسٹم کے تحت، اس کے تحت یہ حالات و واقعات خود بخود انسان کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے جی، یہ جب بھی حرکت کرتا ہے تو یہ کسی نہ کسی خیال کے دباؤ سے حرکت کرتا ہے۔ جی، مثلاً آپ کو خیال آئے گا دفتر چلو تو یہ چل پڑے گا، مثلاً آپ کو خیال آئے گا تو کھانا کھاؤ تو آپ کے ہاتھ بھی چلنے لگیں گے اور جناب منہ بھی چلنے لگے گا۔ جی، جی، تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ 2 رخوں پر ہر وقت چل رہی ہے۔ جی، 2 خیالات ہمیں آتے ہیں ہر وقت۔ جی، ایک خیال جو ہے ہمیں آتا ہے وہ جو ہمیں ٹائم اسپیس میں بند کر دیتا ہے، ٹھیک، یعنی ہم مادی وسائل کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اور ایک خیال ہمارے اوپر ایسا آتا ہے کہ ہم مادی وسائل سے آزاد ہو کر یعنی ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر سفر کرتے ہیں۔ جی، تو وہ جو خیال ہے جو مادی وسائل سے آزاد ہو کے ہمیں اور ہماری زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے، اس کو روحانیت میں خواب کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہمہ وقت 2 اس میں رخوں میں سفر کرتا ہے۔ جی، ایک رخ جو ہے وہ بیداری کا ہے جس کو ہم یہ ظاہری دنیا کہتے ہیں، جی، اور ایک رخ خواب کا ہے جس کو ہم لاشعور بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو یعنی انسان جب شعوری دنیا میں سفر کرتا ہے تو وہ پابند ہوتا ہے ٹائم اسپیس کا، جی، اور جب وہ لاشعوری دنیا میں سفر کرتا ہے تو ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ چونکہ ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے اس لیے اس کے حواس اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی ماضی میں چلے جاتے ہیں اور کبھی مستقبل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ چکی ہے۔ ٹھیک، تو خواب مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا جو تعلق ہے خواب کا وہ تمام آسمانی صحائفوں سے ثابت ہے کہ خواب بہرحال مستقبل کا انکشاف کرتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ بھئی 7 سال کھیتی ہوگی، 7 سال قحط پڑے گا، جی ہاں، وہ ایسا ہی ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ جو تھا مصر کا، اس نے جو خواب دیکھا اس خواب میں دراصل 14 سال کے غیب کا انکشاف تھا۔